Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8th, we are continuing our topic, for God's sake, hold thy tongue. Hold thy tongue. Thy ये एक पुराना लफ्ज़ है, आज इसके बदले योर इस्तेमाल किया जाता है. होल्ड योर टंग. होल्ड मीन्स रोकना, या हम कहेंगे रोक के रखना. अपनी ज़बान को रोक के रखना है. एक पुरानी कहावत है, पहले सोचो, पहले तोलो फिर बोलो. ठीक है, तो हम शुरू करेंगे. पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा है, तो हम दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं. However, it is not only Islam which denounce backbiting, but all the religions in the world also denounce it. For instance, the Bible says, "For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able to bridle his whole body." The Gita says, "Freedom from fear, purity of heart, perseverance in pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion of all beings, freedom from avarice, are his who is born to godlike endowments. Ostentation, pride, or heirs, who is born to demonic endowment." Demonic endowments. So, dear students, however, it is not only Islam which denounce backbiting. तो सिर्फ हमारे मज़हब इस्लाम ने चुगलखोरी को मना नहीं किया है. डिनाउंस मीन्स जिसको हम कहेंगे कि एलानिया तौर इसको मुस्तरद किया है, कुरान ने भी, हदीस ने भी. बट ऑल द रिलीजन्स इन द वर्ल्ड आल्सो डिनाउंस इट. बल्कि तमाम मज़ाहिब जो दुनिया में हैं, सबों ने चुगलखोरी को एलानिया तौर कंडेम किया है. फॉर इंस्टेंस, द बाइबल सेज, बाइबल, आपको पता होना चाहिए कि 4 आसमानी किताबें, आसमानी किताबें जैसे हमारा कुरान पाक है, ये अल्लाह ताला ने हरफ बहरफ जबरील अमीन के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तर्जमा करके इसका पूरा खुलासा अपनी उम्मत को सुनाया. इसी तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 3 किताबें अल्लाह ताला ने 3 पैगंबरों पर वक्त वक्त पे उतारी है. और चूँकि उनका बाद में क्या हुआ, तो इस डिटेल में हम इस वक्त नहीं जाएंगे. तो इन्हीं 4 किताबों में से एक किताब है बाइबल, जिसको हम तौरात कहते हैं. यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ताला ने उतारी थी. तो दूसरी किताब है ज़बूर, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतारी गई थी. तो तीसरी किताब है इंजील. तो ये किताब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ताला ने उतारी थी.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کو انگلش میں جیزس بھی کہتے ہیں، جیزس کرسٹ. ٹھیک ہے. تو یہ 3 کتابیں قرآن مجید سے پہلے آئی تھی. تو آخری کتاب، آخری پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تھی. اس کے بعد نہ کوئی پیغمبر آیا اور نہ کوئی آسمانی کتاب آئے گی، نہ آئی ہے تو نہ آئے گی. ٹھیک ہے. تورات، زبور، انجیل، اس کے آخر پر قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا تھا. اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی اور نہ کوئی پیغمبر بنا ہے. اوکے. تو بائبل کہتی ہے For we all stumble in many ways. ہم سب جو ہے مختلف طریقوں سے لڑکھڑا جاتے ہیں اپنی زندگی کے دور میں. If anyone does not stumble in what he says. اب اگر کوئی اپنے گفتار میں نہیں لڑکھڑائے گا، he is a perfect man. تو چونکہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں صرف ایک ہی آدمی مکمل آدمی ہے، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Able to bridle his whole body. تو یہ انسان اپنے پورے جسم پہ کنٹرول کر سکتا ہے. جو اپنی زبان پہ کنٹرول کر سکتا ہے وہ اپنے پورے جسم پہ کنٹرول کر سکتا ہے. یہ بائبل کے ورڈز ہیں. The Gita says, freedom from fear. Fear means خوف. کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. پیورٹی آف ہارٹ، دل کی صفائی. پرزرونس ان پرسویٹس آف نالج. علم حاصل کرنے کے لیے جستجو کرنا اور اس پہ پھر ثابت قدم رہنا. فریڈم فرام دا ہیبٹ آف بیک بائٹنگ. چغل خری کی عادت سے اپنے آپ کو مبرہ کرنا. کمپیشن آف آل بینگس. آل بینگس مینز دنیا میں جو بھی چیز ہیں، جیسے کیڑے مکوڑوں سے لے کے پیڑ پودوں سے لے کے انسان، جانور، جو بھی چیز دنیا میں ہے، ان کے لیے دل میں رحم اور ترس ہونا. فریڈم فرام ایویرس. لالچ اور طمع سے اپنے آپ کو آزاد رکھنا، اپنے آپ کو دور رکھنا. اور his who is born to God like endowments. Endowments means اپنے آپ کو سارے دنیا کے جو خوشیاں ہیں، دنیا کے جو انسان کو جو چیز للچاتے ہیں، ان کو چھوڑ کر اپنے آپ کو وقف کرنا. جیسے حضرت اللہ، آپ کو پتہ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی کوئی شکل نہیں ہے، تو وہ ہر چیز سے مبرہ ہے. تو اس طرح سے ایک انسان کے اندر اگر یہ خصوصیات ہوں گے تو گیتا کہتی ہے he is born to God like endowment. تو یہ خدائی اوصاف ہیں. آسٹنٹیشن، پرائڈ. آسٹنٹیشن مینز دکھاوا کرنا، جیسے ہم آج کل اکثر کرتے ہیں. پرائڈ مینز غرور، گھمنڈ. اور ایرس ہو از بارن ٹو ڈیمونک اینڈومنٹس. یہ وہ چیز ہیں جو ایک بے رحم، ظالم، مغرور انسان کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو اوصاف گیتا نے دکھائے ہیں، اگر یہ اوصاف کسی انسان میں ہیں تو ہم اس کو ایک مکمل اور پرفیکٹ مین کہیں گے. چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے واحد مکمل کمپلیٹ مین ہیں. تو ہمیں انہوں نے جو راستہ دکھایا، ہمیں اس پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس کے بعد ہم کامیاب کتنے رہتے ہیں وہ آگے چل کر دیکھا جاتا ہے، مگر ہمیں کوشش کرنی ہے. ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو مبرہ رکھنا ہے، تو تبھی ہم دنیا میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں.
تو انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے. تھینک یو.